بر صغیر کا مسلمان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے، اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے۔ ایک بات کہ لگ بھگ پاکستان اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خوار ہو رہا ہے اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں۔ یہ کیا کمال کی اسٹریٹجی تھی جس نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ وہ موٹے پیٹوں والے، بڑی بڑی گردنوں والے، مونچھوں والے انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں اسکرپٹ میں نے نہیں لکھا۔ اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں، تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ آج پاکستان نرمان کرنے والی مسلم لیگ کے نیتاؤں کا لالچ یہ تھا کہ پاکستان کو الگ کر اپنے سوارتھوں کی سدھی کرو، اور پاکستان کی کہانی تو بربادی کی ہی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اسلام دھرم میں پرجاتنتر کا کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں پر کیول ڈکٹیٹرشپ ہی چل سکتی ہے۔ اتہ دھیرے دھیرے سینا نے پورے پاکستان پر قبضہ کر لیا، اور آج یہ کہاوت پرسدھ ہے کہ پاکستان کی سینا ایسی ہے جس کے پاس پورا ایک دیش ہے اور باقی دیشوں کے پاس ان کی سینائیں ہیں۔ حسن نثار سے سنیے آپ۔ اگر ویڈیو اچھا لگے لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔ دھنیہ واد۔ دیا جاتا ہے تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا عظیم تھا، اگر محمد بن قاسم اتنے زبردست چیز تھے، اگر محمود غزنوی نے ایک عبادت گاہ کے اوپر ریڈ کر کے وہاں سے چیزیں چرا کے بہت کوئی عظیم فتح کی تھی، تو پھر یہ ہمارے ساتھ اب ہمارا حال ایسا کیوں ہے؟ ہم عرب ہیں تو وہ زیادہ عظیم ہوتے ہیں، وہ انسان ہم سے بڑے ہوتے ہیں، وہ پیورر ریس ہیں، وہ پیورر بریڈ ہیں۔ یہ سارے سوالات جب سامنے آتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اصلی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے۔ پھر جب وہ کیا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے۔ ہم اس شو میں، آج کے شو میں ہم نے دعوت دی ہے حسن نثار صاحب کو، جو کہ ہر تھوڑے گھنٹوں کے بعد جن کی ایک پرومو ٹیگ لائن ہے کہ جو قومیں تاریخ کو مسخ کرتی ہیں، تاریخ انہیں مسخ کر دیا کرتی ہے۔ لیکن ہم موومنٹ کے بعد جب ایک تھاٹ پروسیس چل گیا تھا کہ جی اب مسلمانوں کا ایک الگ حصہ، پھر کنفیڈریشن تقریباً بن گئی، پھر کنفیڈریشن نہیں بنی۔ سر اس زمانے میں پروپیگینڈا کیا تھا؟ اس زمانے میں آپ کے جیسے لوگ کیا لکھا کرتے تھے؟ آپ جو صحافی جو ہوتے تھے، ابوالکلام آزاد صاحب ایک طرف لکھتے تھے تو یہ شوکت علی اور کاشف علی جوہر صاحب دوسری طرف لکھتے تھے۔ ایک پروپیگینڈا آرٹسٹ تھے، ایک نظریات کے ایک آئیڈیولوجیکل لوگ تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس زمانے میں کیا آئیڈیالوجی تھی؟ نہیں، آئیڈیالوجی تو نہ تب تھی نہ اب ہے۔ بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہسٹری کا لفظ نکلا ہے ہسٹوریا سے، اس کا مطلب ہے فیکٹ شیٹ تیار کرنا، فیکٹ فائنڈنگ۔ ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے، اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے۔ ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ آج بر صغیر کا مسلمان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ کروڑ کے لگ بھگ پاکستان اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خوار ہو رہا ہے اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں۔ یہ کیا کمال کی اسٹریٹجی تھی جس نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ایک اور بات، جو پاکستان پہ قبضہ ہوا فیوڈلز کا، چونکہ مسلم لیگ سوائے دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے یہ، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے، جو ملبہ ڈالتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے بنایا اور خواب دیکھا اقبال نے، وہ بھی لوور مڈل کلاس کے تھے، اقبال صاحب، اور جناح صاحب بھی لوور مڈل کلاس کے تھے۔ ہائی جیک کر لیا ایک کا خواب اور دوسرے کی تعبیر۔ دونوں کے آگے کوسچن مارکس ہیں، لیکن چلیں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ موٹے پیٹوں والے، بڑی بڑی گردنوں والے، مونچھوں والے
انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ. یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں اسکرپٹ میں نے نہیں لکھا. اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں. یہ ملک ہائی جیک ہو گیا اور اب تک ہے. کانگریس کو چونکہ انلائٹن کلاس, ان کی بزنس کلاس, برلا ٹاٹا ٹائپ, وہ لوگ اس کو چونکہ سپورٹ کر رہے تھے, اس لیے وہاں فیوڈلزم ختم ہو گئی. یہاں ملا, ملٹری, جاگیردار, یہ اس طرح کے لوگ, ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے. اور ظلم عظیم دیکھیں آپ, اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران, عراق, شام, دمشق یہ سارے فتح ہوئے, تو ظاہر ہے کروڑوں ایکڑ اراضی موجود تھی. تو ایک لابی تھی جس نے کہا, ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے, جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں. حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے, انہوں نے کہا نہیں, قرآن کی روشنی میں یہ مال غنیمت نہیں ہے, یہ مال فے ہے, یہ اسٹیٹ اونڈ ہوگا, مال غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے. وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے, بڑے مؤثر لوگ تھے, بڑے معتبر لوگ تھے, اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی, تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا. اور اتنا پریشر بلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا, ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ. انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا. اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں, اسے اسلام کی تاریخ کی بات نہیں, پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا. آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں, یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں, کس کی یاڑ میں, وہ جو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا. تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے. جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے. یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں فوج کا رویہ, یہ وہی آرمی تھی, یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر, ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے, ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ, جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے, وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی, ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا, ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی. بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی, ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی, بڑا گھٹیا, بہت بے ایمان تھا. اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائنینشیل ہائیجین ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مارا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی ہوئی ہوتی تھی فلانا, نہیں, یہ غلط ہے. اس چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں. یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں, اس کو توڑتی مروڑتی ہیں, ان میں گند ایڈ کرتی ہیں, اینگلنگ کرتی ہیں, ان کی حالت ایک ایسے بوڑھے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو, اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی ہیں. آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر. تو
تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے. اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا, اس جھوٹ پہ, اس گندگی پہ, غلاظت پہ, ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے. میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے, یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو, بے بنیاد, جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے, اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا, گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, ان کی رتل تو دیکھیں. تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے. کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو, اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو, تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے. تو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی ایک آرگیومنٹ ہے میرا. میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں. پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں, وہ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں, آرگیومنٹ کوئی نہیں. یہ اتنے سفاک ہیں, یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں, تو اس سے اندازہ نہیں لگتا. کو پاگل ہو, کو بھس بھرائی ہے. لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے. جاپان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں, اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا, اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم, بے حیا, ڈھیٹ, اولادیں سوار کی ہوئی ہیں, جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں, بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں, خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے, معاف کیجئے اتنا 3rd کلاس سمجھتے ہیں اسے, کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, خاک اڑتی تھی کل تک وہاں. ٹھیک ہے, یہ وہاں جاتے ہیں. ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم, چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں, جانتے ہیں کہ 3rd کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دعائیں ہوتی ہیں. یہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ ملک ہے, ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹس دیکھے, انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے, تو ڈاکٹر ہے, کسائی ہے, کیا ہے تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے؟ یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا, چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے, کہے گا فلاں لیب سے کرائیں. ٹیسٹ بھی لکھ دے گا, دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا, ان کی بےہودگی, ان کی بدذوقی, بدتمیزی, ان کے ظلم کا, ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائیگنوز کر لیا ہے, اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو, دوائی کیوں لکھ رہے ہو؟ لیکن نہیں ہو رہا ہے. دوائیاں ڈالتے ہیں, ہمارے پل بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے جس کا ذرا خبر بنے گی. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر, تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں. میرے خیال یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ملک بیسیکلی یہ اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے مجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس, اپنی محنت, اپنے کیریکٹر, اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی, ان کی فزیکل پریزنس,
नेहरू को खतरा ये था कि वो मुकम्मल तौर पे इनकी मौजूदगी में एक्लिप्स हो जाएगा, इसलिए ये हरकत की है। पाकिस्तान ये बाकी जब देखें, बात सुने, इस तरह की मूवमेंट्स चलती हैं तो जहां जहालत हो इतनी जबरदस्त कि ये मामे बन गए तुर्कों के, मतलब जहां लेवल ये हो कि अम्मा बोली है फलाने की और जान बेटा खिलाफत पे देना, और जो खिलाफत से जान छुड़ा रहे हैं तो मैं उनका ख्याल नहीं, वो छुड़ाने वाले को अता तुर्क कह रहे हैं, अपना बाप कह रहे हैं तुर्क, ये यहां खाम खा जुम्मे जंज के साथ। तो जहां ये लेवल हो वहां अजीब अजीब तरह के नारे। भुट्टो साहब को दुनिया से गए मुद्दतें हो गई, नारा लगा रहे हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है, स्टूपिड सी बात है। अब तो नाम भी बदलने पे उतर आए हैं हसन निसार साहब, सही इमोशनल बात, अटैचमेंट, वो सब ठीक सर, लेकिन सियासत करी जाती है हाजिर में हाल में। उसकी मेरी बात सुने ना, बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, वो एक उसकी सिंबॉलिक वैल्यू होगी जी, जिंदा है जी, उसके कारनामे जिंदा है, हालांकि कोई कारनामा शारनामा नहीं है। खैर, तो ये उस वक्त अगर किसी ने नीम खानदा से आदमी ने उठ के नारा लगा दिया होगा, या हमारे यहाँ तो खानदा 2011 में भी ऐसा जाहिल है, वो डॉक्टरेट करके इस तरह उगल रहे होते हैं लग बातें, बंदा सोचता है कि ये तो इज अ ब्लडी क्रैकपॉट। तो किसी ने उठ के कह दिया होगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चिपट गए उसको कि जी ये इसका ये मतलब। कायदे आज़म एक सेकुलर आदमी, बहस की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ तो कोई इस पे आर्ग्यूमेंट करे तो मैं हाथ जोड़ दूंगा कि जा यार मेरा ना मगज खा, मेरा टाइम ना जाया कर। कायदे आज़म की पर्सनैलिटी देखें, उसका लिबास, बूदोबाश, उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, उनके हर चीज, वो तो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज थे, इसमें तो कोई शक नहीं। जी सर, वो जब रिटायर हुए थे बीच में 10 साल के लिए, सर जब वो मुस्लिम लीग से रिटायर हुए थे तो वो इंग्लैंड में जाके उन्होंने सियासत की थी। वो he was able to become a candidate for a party in England. वो, लेकिन सर मैं बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने खिलाफत मूवमेंट की स्टेटमेंट सामने ले आए। अब इतने देखें, बात सुने, अब मैं उसमें भाई मेरे एक मुसीबत ये है ना, इस मुल्क में सच भोजन, मेरे बारे में लोग कहते हैं कि बहुत मुंह फटा आदमी है, परवाह नहीं करता। मेरे जैसा बंदा भी सोच में पड़ जाता है कि यार इतना बड़ा सच बोल दूं तो कहीं इनके भेजे ही बाहर ना आ जाएं। ठीक है, मतलब एक हिंदू लीडर का जुमला है एक मुसलमान लीडर के बारे में, बाकी आई लीव इट टू योर कॉमन सेंस एंड द व्यूअर्स कॉमन सेंस। हिंदू लीडर ने एक मुसलमान लीडर के बारे में कहा कि यार बड़े सगीर के लोग बड़े ही दिलचस्प हैं, मैं गाय का गोश्त खाता हूं और हिंदुओं का लीडर हूं, फलां आदमी सूअर का गोश्त खाता है, वो मुसलमानों का लीडर है। उसने अपना कन्फेशन किया उसने कि मैं गाय माता का गोश्त खाता हूं। तो ये यहां के लोग जो हैं, कभी गौर करें, बर्रे सगीर की टोटल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका कभी आप खुरा ढूंढने की कोशिश करें, फिर आप एनालाइज करें कि ये जो 60-65